أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي كن عذابك يوم تبعث عبادك يا مقلب القلوب قلبي على دينك صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اے اللہ، ایک کفے دست میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھے، تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ اے میرے پروردگار، دعا کی میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دیجیے، اب مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی حفاظت سے بچائے رکھیے۔ اے میرے پروردگار، بتوں نے بہترے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا تو میرا ہی ہے، جو شخص اس باب میں میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہے۔ اے ہمارے رب، اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ابراہیم علیہ السلام کو لگے ایک کفے دست میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں، تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے، ان کو محض اپنی قدرت سے پھل کھانے کو دیجیے تاکہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر کریں۔ اور اے ہمارے رب، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو ہم اپنے دل میں رکھیں جو ظاہر کریں، اور اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تمام حمد ثنا خدا کے لیے سزاوار ہے، جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام میں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام کرنے والا رکھی، اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کیجیے۔ اے ہمارے رب، میری مغفرت کر دیجیے، اور میرے باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔ اے مخاطب، جو کچھ یہ ظلم کافی لوگ کر رہے ہیں، اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ، کیونکہ ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوں گے، اپنے سر اوپر اٹھا رکھے ہوں گے، اور ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی، اور یہ ان کے دل بالکل بہدواس ہوں گے۔ اور آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا، پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ایک مدت قلیل تک ہم کو اور مہلت دے دیجیے، ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے اور پیغمبروں کا اتباع کریں گے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، کیا تم نے اس کے قسمیں نہ کھائی تھی؟ تم کو کہیں جانا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان پہلے لوگوں کے رہنے کی جگہ میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے ذات کا نقصان کیا تھا۔ تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیوں کر معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کیا۔ ان لوگوں نے اپنی سی بہت سی بڑی بڑی تدبیریں کیا، ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھی، اور واقعی ان کی تدبیر ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے، مگر سب گاؤں خرد رہ گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے۔ جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی، اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کی روبرو پیش ہوں گے، اور تو مجرموں یعنی کافروں کو جنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا، ان کے کرتے کتران کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہرے پر لپٹی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ اللہم اجرنی من النار۔
यकीनन अल्लाह ताला बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है। ये कुरान इन लोगों के लिए काम का पहुंचाना है ताकि इसके ज़रिए से अजाब से डराए जाए, ताकि इस बात का यकीन कर ले कि वही एक माबूद बरहक है, ताकि दानिशमंद लोग नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से सूरह हजर शुरू हुआ। अलिफ लाम را। ये आते हैं एक कामिल किताब और कुरान वाज़ह की 14वां पारा शुरू हुआ और सूरह हजर। काफिर लोग बार बार तमन्ना करेंगे क्या खूब होता अगर वो मुसलमान होते। आप उनको उनके हाल पर रहने दीजिए कि वो खा ले और चैन उड़ा ले और ख्याली मंसूबा इनको गफलत में डाल रखे। इनको अभी हकीकत मालूम हो ही जाती है। हमने जितनी बस्तियां हलाक की हैं सब के लिए एक मुअय्यन वक्त मुस्त होता रहा है। कोई उम्मत अपनी मियाद मुकर्रर से न पहले हलाक हुई या न पीछे रही। या इन कुफार ने यूँ कहा कि वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल किया गया तहकीक तुम मजनून हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाते। हम फरिश्तों को सिर्फ फैसला ही के दिन नाजिल किया करते हैं। इस वक्त उनको मोहलत भी न दी जाती। हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसके मुहाफिज हैं और हमने आपके किब्र भी पैगम्बरों को अगले लोगों के गढ़वा में भेजा था और कोई रसूल उनके पास ऐसा नहीं आया जिसके साथ उन्होंने इस्तेहज़ा न किया हो। इसी तरह हम ये इस्तेहज़ा उन मुजरिमीन के दिलों में डाल देते हैं जिसकी वजह से ये लोग इस कुरान पर ईमान नहीं लाते और ये दस्तूर पहले ही से होता आया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल दें फिर ये इनके दिन के वक्त इसमें चढ़ जावे तब भी यूँ कह दे कि हमारी नज़र बंदी कर दी गई थी, बल्कि हम लोगों पर तो बिल्कुल जादू कर रखा है। और बेशक हमने आसमान में बड़े बड़े सितारे पैदा किए देखने वालों के लिए इसको आरास्ता किया, इसको शैतान मंदूर से महफूज फरमाया। हम अगर कोई बात चोरी छुपे सुन भागे तो इसके पीछे एक रोशन शोला हो लेता है। हमने आज ज़मीन को फैलाया, इसमें भारी भारी पहाड़ डाल दिया, इसमें हर किस्म की एक मुअय्यन मकदार से आग उगाई है। हमने तुम्हारे वास्ते इसमें मांस के सामान बनाए, इनको भी मांस दी जिनको तुम रोजी नहीं देते। और जितनी चीज़ें हैं हमारे पास सबके खजाने के खजाने हैं। हम इस चीज़ को एक मुअय्यन मकदार से उतारते रहते हैं। हम ही हवाओं को भेजते रहते हैं जो कि बादलों को पानी से भर देती है। फिर हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर वो पानी तुमको अपने पीने को देते हैं। तुम इतना पानी जमा करके न रख सकते थे। हम ही जिंदा करते हैं, मारते हैं, हम ही बाकी रह जाएंगे। हम तुम्हारे अगलों को भी जानते हैं, हम तुम्हारे पिछलों को भी जानते हैं। बेशक आपका रब ही सबको महसूर फरमाएगा। बेशक वो हिकमत वाला इल्म वाला। हमने इंसान को बसती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी हुई थी पैदा किया, जिनकी इसके किब्ल आग से कि वो एक गर्म हवा थी पैदा कर चुके हैं जिनको। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब आपके रब ने मलाइका से फरमाया कि मैं एक बशर को बसती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे से बनी हुई है पैदा करने वाला हूँ। तो जब मैं इसको पूरा बना चुकूँ और इसमें अपनी तरफ से जान डाल दूँ तो तुम सब इसके रूबरू सजदा में गिर पड़ना। सो सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने कहा कि इसने इससे बात को कबूल नहीं किया कि सजदा करने वालों में शामिल हो। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या इब्लीस तुझको कौन अम्र बास हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। कहने लगा मैं ऐसा नहीं कि बसर को सजदा करूँ जिसको आपने बसती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी है पैदा किया। इरशाद हुआ कि तू इस आसमान से निकल के बेशक तू मरदूद हो गया और बेशक तुझ पर लानत रहेगी क़यामत के दिन तक। कहने लगा कि तो फिर मुझको मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। इरशाद हुआ तो तुझको मुअय्यन वक्त की तारीख तक मोहलत दी गई। वो कहने लगा है मेरे रब सबब इसके कि आपने मुझको गुमराह किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनको दुनिया में मासी बने गुनाह को मरगूब करके दिखाऊंगा, इन सब को गुमराह करूँगा। बखबर आपके उन बंदों के जो इनमें से मुंतखब किए गए। इरशाद हुआ कि ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचता है। वाकई मेरे इन बंदों पर तेरा ज़रा भी बस न चलेगा। हाँ मगर जो गुमराह लोगों में से तेरी राह
پر چڑھنے لگے۔ ان سب سے جہنم کا وعدہ اللہ وجنی من النار، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ بے شک خدا سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، الحمدللہ ان میں سلامتی اور امن سے داخل ہوں گے، الحمدللہ ان کے دلوں میں جو کینہ تھا وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے الحمدللہ بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی، الحمدللہ۔ اور وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت والا رحمت والا بھی ہوں، اور یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے۔ اور آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بھی اطلاع دیجئے، جب کہ ان کے پاس آئے پھر انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم تو تم سے خائف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ خائف نہ ہو، ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم مجھ کو اس حالت میں بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا، سو کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم آپ کو امر واقعی کی بشارت دیتے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ بخبر گناہ لوگوں کے فرمانے لگے کہ اب تم کو کیا مہم درپیش ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم کے ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کا خاندان کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے، بخبر ان کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز رکھا ہے کہ وہ ضرور اس مجرم قوم میں رہ جائے گی۔ پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ تم تو اجنبی آدمی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں، سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور آپ سب کے سب پیچھے ہو لیجئے، اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے، آج جس جگہ تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب چلے جانا۔ اور ہم نے ان کی یعنی لوط علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ان کی بالکل جڑ ہی کٹ جائے گی، اور شہر کے لوگ خوب خوشیاں کرتے ہوئے پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو فضیحت مت کرو، اللہ سے ڈرو، اور مجھ کو رسوا مت کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر چکے؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہو بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم میرا کہنا کرو، آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھی۔ پس سورج نکلتے نکلتے ان کو آوازیں سخت نے آ دبائے، پھر ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا، ان لوگوں کے پر کھنگھر کے پتھر برسانا شروع کیے۔ اس واقعہ میں کئی نشانیاں اہل بصیرت کے لیے، اور یہ بستیاں ایک آباد سڑک پر ملتی ہیں، ان بستیوں میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور بن والے شعیب علیہ السلام کی امت بھی بڑے ظالم تھے، سو ہم نے ان کے بدلہ لیا، اور دونوں بستیاں صاف سڑک پر ہیں، اور ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، سو وہ لوگ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہے، سو ان کو صبح کے وقت آواز سخت نے آ پکڑا، سو ان کے ہنر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ ہم نے آسمان کو اور زمین کو ان کے درمیانی چیزوں کو بغیر مصلحت کے پیدا نہیں کیا، اور ضرور قیامت آنے والی ہے، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے، بلا صبح آپ کا رب بڑا خالق بڑا عالم ہے۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا، آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھیں جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافر لوگوں کو برتنے کے لیے دے رکھی، ان پر غم نہ کیجئے، اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے، اور کہہ دیجئے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا انہوں نے حصے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے، تم پر بھی نازل کریں گے، سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ان کے اعمال کو ضرور باز پرس کریں گے، غرض آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے اس کو صاف صاف سنا دیجیے، ان مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ لوگ جو ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں، ان سے
ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں، سو ان کو ابھی معلوم ہوئے جاتا ہے۔ ہم واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، سو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ خدا تعالیٰ کا حکمہ پہنچا، سو تم اس میں جلدی مت مچاؤ۔ وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے، وہ فرشتوں کو وحی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتے ہیں کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ آسمان کو اور زمین کو اور حکمت سے بنایا، ان کے سر سے پاک ہے۔ انسان کو نطفہ سے بنایا، پھر وہ یکایک کھلا جھگڑنے لگا۔ اس نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمہارے جانے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے کھاتے بھی ہو اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے، جبکہ شام کے وقت لاتے ہو جبکہ صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھ بھی ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدون جان کو محنت میں ڈالے ہوئے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ واقعی تمہارا رب بڑی شفقت رحمت والا ہے، اور گھوڑے اور کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ باجے راستے ٹیڑھے بھی، اگر وہ یعنی خدا چاہتا تو تم سب کو مقصود تک پہنچا دیتا۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسا ہے جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے، اس کے سبب سے درخت پیدا ہوتے ہیں جس میں تم اپنے مواشی کو چراتے چھوڑتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے چند دلیلیں ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جن کو تمہارے لیے زمین میں اس طور پر بنایا کہ ان کے اقسام مختلف ہیں۔ بے شک اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے دلیل ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس نے دریا کو مسخر کیا تاکہ اس میں تازہ گوشت کھاؤ، اس میں سے گہنا نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ ان پانی کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے تاکہ تم اس کی یعنی خدا کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے۔ اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور بہت سی نشانیاں بنائی، اور تاروں سے بھی لوگ کو راستہ معلوم کرتے ہیں۔ سو کیا جو شخص پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر کیا نہیں سمجھتے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہ سکو۔ واقعیت اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ ظاہری احوال سب جانتے ہیں۔ جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود ہی مخلوق ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب احوال پوشیدہ ظاہر جانتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو محض بے سند باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ، جن کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ خوب یاد رکھو جس گناہ کو یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں وہ برا بوجھ ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا بنایا گھر جر بنیاد سے ڈھا دیا، پھر اوپر سے ان پر چھتا پر ان پر عذاب ایسی طرح آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑا جھگڑا کرتے تھے کہاں ہیں؟ جاننے والے کہیں گے کہ آج پوری رسوائی ہے اور عذاب کافروں پر ہے جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر میں قبض کی تھی۔ پھر وہ کافر لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم
تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے، کیوں نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، سو جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو۔ غرض تکبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ شرک سے بچتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر نازل فرمائے۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، عالم آخرت تو ایسا زیادہ بہتر ہے، اور واقعی وہ شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ الحمدللہ، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہاں ان کو ملے گی۔ اس طرح قائم آج اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا۔ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں اور کہے جاتے ہیں السلام علیکم، تم کو جنت میں چلے جانا اپنے اعمال کے سب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم آ جائے؟ ایسا ہے ہی ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کیا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا، لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزائے ملی، آج جس روز عذاب پر وہ ہنستے تھے ان کو اسی نے آ گھیرا۔ اور مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اس کے سوا کسی چیز کی نہ ہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم اس کے بدل حکم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ایسی ہی حرکت انہوں نے بھی کی تھی، سو پیغمبروں کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا۔ ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو، سو ان میں بعض وہ ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، بعض ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔ تو اچھا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان کے راہ راست پر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کرتا جس کو گمراہ کرتا ہے، ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بڑے زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں جو کہ مر جاتا ہے تو اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ وہ اس وعدہ کو اس نے یعنی اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے، تاکہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے اس کے روبرو اس کا اظہار کر دے، اور تاکہ کافی لوگ یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے۔ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا کہنا ہوتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑ دیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، آخرت کا ثواب بدرجہ جہاں بڑا ہے۔ کاش ان کو خبر ہوتی، ایسے جو صبر کرتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم نے آپ کے صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے ہیں کہ ہم ان پر وحی بھیجا کرتے تھے۔ سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ دیکھو، اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں تاکہ وہ فکر کیا کریں۔ جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں، کیا ایسے لوگ پھر بھی اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسے موقع سے عذاب آ پڑے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑے، سو یہ لوگ خدا کو ہرگز ہرا نہیں سکتے، یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے، سو تمہارا رب شفیق مہربان بڑا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو اس طور پر جھک جاتے ہیں؟ خدا کے تابع ہے، وہ چیز بھی عاجز ہے اور اللہ ہی کی متی ہے۔ جتنی چیزیں چلنے والی آسمان میں زمین میں موجود ہیں، اب ان خصوص فرشتے وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب کے سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالادست ہیں، ان کو جو کچھ حکم کیا جاتا ہے اس کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، بس ایک معبود وہی ہے جو تم لوگ خاص مجھ سے ڈرا کرو۔ ایسی کی یہی ہے سب چیزیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں، لازمی طور پر
اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے، تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے فریاد کرتے ہو، پھر جب تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم اس کی ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ خیر، چند روز عیش ڈالو، جلدی تم کو خبر ہوئی جاتی ہے۔ یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ قسم ہے خدا کی کہ تم سے تمہارا ان افطرا پردازیوں کی ضرور باز پرس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے لیے چاہتی چیز یعنی بیٹیاں جب ان میں سے کسی کو عورت یعنی بیٹی کی خبر دی جائے تو سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے، وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے۔ جس چیز کو اس کو خبر دی گئی ہے اس کی آڑ سے لوگوں کو چھپا چھپا پھرے کہ آیا اس کو ذلت پر لیے رہے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو، ان کی تجویز بہت ہی بری ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑا اعلیٰ درجہ کی صفات ثابت ہے اور بڑے زبردست اور حکمت والے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب داروگیر فرماتے تو سطح زمین پر کوئی حرکت کرنے والا نہ چھوڑتے، لیکن ایک میعاد معین تک مہلت دے رہے ہیں۔ پھر جب ان کا وقت معین آ پہنچے گا، اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہر طرح کی بھلائی لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے۔ بے شک وہ لوگ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ بخدا آپ سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، سو ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال مستحسن کر کے دکھلائے، پس وہ آج ان کا رفیق تھا اور ان کے واسطے دردناک سزا۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس واسطے نازل کی ہے کہ جن امور میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ عام لوگوں پر اس کو ظاہر فرما دیں۔ ایمان والوں کی ہدایت اور رحمت کی غرض سے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسے زمین کو اس سے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سنتے ہیں، اور نیز تمہارے لیے مواسی میں بھی غور درکار ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں، اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم کو لوگ نشہ کی چیز عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں میں، اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں ان میں پھر ہر قسم کے پھلوں سے چوستی پھر اپنے رب کے راستوں میں چل جو آسان ہے۔ اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگت مختلف ہوتی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو چوستے ہیں اللہ تعالیٰ، جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کر پھر تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ بعض ہے تو تم میں وہ ہے جو بالکل ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بڑے علم والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر رزق میں فضیلت دی ہے، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے حصہ کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ سب اسے برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیا، تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے پینے کو دی۔ کیا پھر بھی بے بنیاد چیز پر ایمان رکھو گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زمین میں سے نہ قدرت رکھتی ہے۔ سو تم اللہ کے لیے مثال مت گھڑو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے
ہے مملوک کو کہ کسی کا اختیار نہیں رکھتا. ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دی ہے تو اس میں سے پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہے، بلکہ ان میں اکثر تو جانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں ایک تو گنگا ہے، کوئی کام کا نہیں کر سکتا، وہ اپنے مالک پر ایک بوال جانا ہے، اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا. کیا یہ ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود بھی ایک متعدل طریقہ پر ہو؟ اور آسمان میں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا جھٹپٹ ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان دیے، آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو. اللہ لک الحمد کل شکر. کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے تلے میدان میں مسخر ہو رہے ہیں؟ ان کو کوئی نہیں تھامتا. بخبر اللہ کے اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے چند دلیلیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائے، تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے جن کو تم اپنے کوچ کے دن، کام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روح اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان فائدہ کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائی. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے بعض مخلوقات کے سائے بنائے، تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائے، تمہارے لیے کرتے بنائے اور جو گرمی سے تمہاری حفاظت کرے، ایسے کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی سے تمہاری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ نے تم پر اس طرح اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار رہو. پھر اگر یہ لوگ اعراض کرے تو آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا. وہ لوگ خدا کی نعمت کو پہچانتے پھر اس کے منکر ہوتے ہیں اور زیادہ ان میں آس پاس ہیں. اور جس دن ہم ہر امت میں اسے ایک گواہ قائم کریں گے، پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کو حق تعالیٰ کی راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی. اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا، نہ وہ کچھ مہلت دیے جائیں گے. اور جب وہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، وہ ہمارے شریک یہی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے. سو وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں گے کہ تم جھوٹے ہو. اور یہ لوگ اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے. جو کچھ افترا پردازیاں کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے. جو لوگ کفر کرتے تھے، اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ان کے لیے ہم ایک سزا پر پھر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھا دیں گے. آج جس دن ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ جو انہی میں کا ہوگا ان کے مقابلوں میں قائم کریں گے. ہر لوگوں کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام دین کی باتوں کا بیان کرنے والا ہے اور مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت، بڑی رحمت، خوشخبری سنانے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اہل کرامت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو، تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمہ کر لو، قسموں کو بعد ان کے مستحکم کرنے کے مت توڑو. تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا چکے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تم اس عورت کے مشابہ مت بنو جس نے اپنا سوت کاٹتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا کہ تم اپنی قسموں کا آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو، اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جاوے. بس اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے. جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتے، لیکن جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں. تم سے تمہارے سب اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی. اور تم اپنے قسموں میں آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ کہ کبھی کسی اور کا قدم جمنے کے بعد نہ پھسل جائے، پھر تم کو اس سبب کے
تم راہ خدا سے مانا ہوئے تکلیف بھگتنا پڑے اور تم کو بڑا عذاب ہوگا۔ اب تم لوگ عہد خداوندی کے عوض میں تھوڑا سا فائدہ مت حاصل کرو، بس اللہ کی پاس جو چیز ہے وہ تمہارے لیے بدرجے جہاں بہتر ہے۔ اگر تم سمجھنا چاہو آج جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا، اور جو لوگ ثابت قدم رہے ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر ان کو ضرور دے گا۔ جو سب کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، خوب ستیہ کے صاحب ایمان ہو، ہاں تو ہم اس شخص کو بالطف زندگی دیں گے۔ الحمدللہ ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ یقین اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بس اس کا قابو تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں پر جو اس کے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس کو وہی خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افترا کرنے والے ہیں، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہو جائے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلا جاتا ہے، جس شخص کی طرف سے اس کی نسبت کرتے ہیں، اس زبان کو تو عجمی یہ قرآن صاف عربی ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر نہ لائیں گے، ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ پس جھوٹی افترا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے۔ جو شخص ایمان لائے پیچھے اللہ کے ساتھ کفر کرے، مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرطیہ کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو، لیکن ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی۔ یہی سبب ہوگا کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں عزیز رکھا ہے۔ اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دیا، یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ مہر لگا دیا، یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گھاٹے میں رہیں گے۔ بے شک آپ کے رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی، پھر جہاد کیا، قائم رہے، تو آپ کا رب ان اعمال کے بعد بڑی مغفرت، بڑی رحمت کرنے والا ہے، جس روز ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں گفتگو کرے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے کہ امن و اطمینان میں تھے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر چہار طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھی، سو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی بے قدری کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا۔ ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول بھی آیا، سو انہوں نے جھوٹا بتلایا، تب ان کو عذاب نے آ پکڑا جبکہ وہ بالکل ہی ظلم پر کمر باندھنے لگے۔ سو جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم کو حلال پاک دیا ہے ان کو کھاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تم پر تو صرف مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جس چیز کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہے۔ پھر جو شخص بالکل بے قرار ہو جائے، بشرطیہ کہ طالب لذت نہ ہو، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو کہ یہ فلانی چیز حلال ہے، یہ فلانی چیز حرام ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دو گے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور یہ یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جن کا بیان ہم ان کے قبل آپ سے کر چکے ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی لیکن وہ خود ہی اپنی اوپر زیادتی کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے
برا کام کر لیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لیا، اپنے اعمال درست کر لیے، تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدی تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا، ان کو سیدھے راستہ پر ڈال دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر، جو کہ بالکل ایک طرف کے ہو رہے ہیں، چلیے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بس ہفتہ کے تعظیم تو صرف ان ہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے ان میں خلاف کیا تھا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں میں اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے بلائیے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس راستہ سے گم ہوا، اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور آپ صبر کیجیے، آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق سے، ان پر غم نہ کیجیے، جو کچھ تدبیریں کیا کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں، نیک کردار ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 14واں پارہ کا ترجمہ کہ اللہ قبول فرمائے، جو غلطی سلطی ہو گئے آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کر یا رحمن رحیم یا رحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔